طاعته، کیونکہ اللہ کے پاس سے جو کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اس کی اطاعت سے حاصل کرتا ہے، نافرمانی سے نہیں۔ اگر کوئی انسان خیر چاہتا ہے تو اسے چاہیے، آج کی مجلس میں ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے۔ آج ایک ایسے وقت پہ میں اور آپ گزر رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من حرام، آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو رزق اس کے پاس آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، بس یہی سوچ ہوگی آنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رزق تو آ جاتا ہے، حلال کے فوائد کیا ہوتے ہیں یہ کسی اور مجلس میں عرض کروں گا۔ چونکہ آج حرام و حلال کی تمیز امت کے اندر ختم ہو رہی ہے، انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، صرف یہ سوچ ہے کہ مجھے آنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ حرام طریقے سے آتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آج کی مجلس میں یہی بات میں نے اور آپ نے سوچنی ہے، تاکہ ہم اس بات سے بچ جائیں کہ رزق حرام انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے جو آغاز میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اہل ایمان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کبھی بھی باطل طریقے سے مال نہ کھانا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق میں نے دیا ہے لیکن اس میں پاکیزہ کھانا، حرام کو کبھی نہ کھانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ذرائع ہیں، کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے